جیسے فلسطین میں آپ لوگ تو بھول گئے ہو گئے نا، قورمے بریانی میں یاد نہیں رہا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی غیرت مر جاتی ہے نا جب، تو احساس نہیں ہوتا. غیرت مند وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں احساس باقی رہے. اللہ اکبر. ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا. ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا. بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا. وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا. یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی شکل میں لوگوں کو خوبصورت زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا، جنہوں نے پوری کائنات میں دین کی شکل میں انقلاب کو برپا فرمایا، جنہوں نے اسلام کی شکل میں ظلم کا خاتمہ کیا، انسانوں کے اندر برابری جو ہے اس کو قائم فرمایا. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی نسبت سے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے، ان کے حکم کی تعمیل کرنا، اتباع کرنا، پیروی کرنا، وہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی پہلے بات سمجھ لیجئے کہ آج 1450-1500 سال ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے پردہ فرمائے ہوئے. اب ہم شیعہ ہیں، اب ہم سنی ہیں، اب ہم دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اب ہم انصاری ہیں، پٹھان ہیں، اب ہم قریشی ہیں، سلمانی ہیں، اب ہم میر ہیں، ڈار ہیں، اب ہم چوہان ہیں، کمبو ہیں، اب ہم پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود کائنات میں اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اسلام اپنی پیش قدمی کو جاری رکھے ہوئے اور مسلمانوں کے بے شمار گروہ ہونے کے باوجود یہ سب لوگ ایک بھی نام پر کبھی نہ کبھی اکٹھے ہوتے ہیں. جذبہ ان میں نظر آتا ہے، ان کا ایمان جو ہے موجزن ہوتا ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو اتنے اختلافات کے باوجود صرف ایک ذات ہے، وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب ان کا نام آ جاتا ہے تو ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں مسلمان جد و جہد کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اسلام میں خوبی ہے، ایک صفت ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رومی جرنیل کو کہا تھا، کہنے لگا جیسے تم شراب کو عزیز رکھتے ہو نا، کوئی بندہ شرابی ہو نا، رات کو 2 بجے بھی اس کا کوئی یار فون کرے نا کسی بیوڑے کو، یار فلاں جگہ چلنا ہے، مل رہی ہے، تو 2 بجے ہی چل پڑے گا، دھوپ بھی نہیں، بارش بھی نہیں، آندھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھے گا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ جس طرح تم شراب کو عزیز سمجھتے ہو، ہم اپنی موت کو عزیز سمجھتے ہیں. 5 وقت دعا کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ. اگر کوئی کسی کے پاس آ جائے نا، مجھے یاد ہے میرے والد مرحوم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا ایک غریب دوست ہے، وہ کاغذ چنتا ہے، روز شام کو بیچ کے آتا ہے. تو ایک دن بیٹھا والی صاحب کے پاس، تو اس نے بڑی عجیب بات کہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اور بندہ ہوتا جس کے پاس ایمان نہ ہوتا، جس کے پاس محمد رسول اللہ کا دین نہ پہنچا ہوتا، تو شاید ناراض ہو جاتا. اس نے ایک بات کہی مسافہ کرتے ہوئے، کہنے لگا مولانا جب آپ مر جائیں گے تو میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کروں. تو مولانا نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنی چھاتی سے لگا لیا کہ واہ سبحان اللہ، اس کو دوستی کہتے ہیں، اس کو یاری کہتے ہیں. اس میں 2 باتیں صاف ہو گئیں. ایک تو یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا
تیاری روزانہ کرتے ہیں. یہ بولتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو موت کے بعد جواب دینا پڑے گا. یہ تولتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ غلط بولیں گے تو موت کے بعد جواب دینا ہوگا. یہ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اگر زنا کریں گے تو موت کے بعد جواب دینا ہوگا. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اہل ایمان کو یہ پکا یقین ہے کہ مرنے کے بعد خدا کو جواب دینا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی خوبصورت ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میرے اور میرے رسول کی اتباع کریں گے ان کے لیے موت کے بعد بھی فائدے کی زندگی ہے. تو آج اب مثال کے طور پہ جیسے فلسطین میں آپ لوگ تو بھول گئے ہو گئے نا، قورمے بریانی میں یاد نہیں رہا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی غیرت مر جاتی ہے نا جب، تو احساس نہیں ہوتا. غیرت مند وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں احساس باقی رہے. آپ سمجھیں کہ پوری دنیا کے میڈیا نے ایک ملک کو کہا کہ اتنا طاقتور ہے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی اس کے آگے ٹک نہیں سکتا. یہ ٹھیک ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ غزہ تباہ ہو گیا، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے اب سپر پاور کو دھول چٹا دی گئی. ان میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ بیت المقدس تک پہنچ جائیں. کامیابی اس کو نہیں کہتے کہ کوئی بندہ دور سے بڑے بڑے دعوے کرتا پھرے. کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ شہادت کے باوجود اپنے گھر کو آباد رکھا جائے، اس کا نام کامیابی. آج سب سے بڑی ضرورت ہماری کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا ہے ہماری سب سے بڑی ضرورت؟ ہم لوگ دین کو اس کے مطابق جو رسول اللہ نے عطا کیا چلا نہیں پا رہے. ایک قیمتی چیز ناقدروں کے ہاتھ لگ گئی، اب قدر نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ استعمال کیسے کرنا ہے. تو کیونکہ پتہ نہیں ہے تو ہم نے سوچا دین کا نام تو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، بس اپنا آرام سے 500 روپے لگاؤ اور بڑھیا گھر پہ بلا کے مولوی صاحب کو 500 ان کو دو، 500 بچوں کو دو، معاملہ حل ہو جائے گا. اگر پیسوں کے ذریعے دین حل ہو جاتا تو پھر اتنی بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلی بات سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. کس کو جی؟ نیتوں کو. اپنی نیت کو اچھا کر لیجیے. اگر نیت اچھی ہے تو اللہ کی مدد آنے والی ہے، نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے. اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ دنیا کے لوگوں میں برابری قائم کرے گا. وہ کسی ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے، دلت سے، کسی بھی مذہب والے سے اس کے رنگ کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے نفرت نہیں کرے گا. یہ اسلام کی خوبی ہے جس کی وجہ سے دین پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے. اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہو لوگوں سے نفرت کرتا ہو، اس کا مطلب اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو نماز کا مطلب ابھی سمجھ میں نہیں آیا. یہاں جو بچے قرآن پاک پڑھ کے ترجمہ کر رہے تھے انہوں نے پہلے آیت وہی پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز تم پر فرض کر دی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو. اب کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھ رکھا، صرف ناظرہ ہی پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں لگا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. سنیں، اللہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ نیک بنیں. اللہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز برائیوں سے آپ سے روکے. اللہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ماں باپ کا کہنا مانیں. اللہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ بیوی کے منہ پہ تھپڑ نہ ماریں. اللہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے دوست بنیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پڑوسی سے محبت کرنے والے ہوں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں. ہم تو اسلام کو بہت دور چھوڑ کے آئے ہیں. آپ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ؟ بولو بھائی پڑھتے ہیں. اچھا صحیح بتاؤ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا انہوں نے کبھی اپنے ابو سے گلے ملے؟ پھر کیسے نماز پڑھتے؟ کیا اپنی ماں کے پیر دباتے ہیں روز؟ پھر نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اچھا کیا اپنی بیوی سے دوستی کر رکھی ہے؟ پھر نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اچھا نماز پڑھتے ہو، کسی غریب کو کھانا کھلایا کبھی؟ نماز پڑھتے ہو، گلی میں سڑک پہ کسی ٹرالی سے کوئی اینٹ گر جائے، پتھر گر جائے، سائیکل روک کے، کار روک کے، موٹر سائیکل روک کے اس پتھر کو ہٹایا؟ اچھا نماز پڑھتے ہو، تمہارا دوست غریب ہے، بھائی غریب ہے، چپکے سے گئے ہو،
کبھی اس کی جیب میں ایک لفافہ ڈالا ہے پیسوں کا کہ اللہ کے واسطے کسی کو بتانا نہیں، تو میرا بھائی ہے، بس یہ تیرے لیے امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے لیے ہدیہ پہ، ایسا کچھ کیا؟ اگر کچھ ایسا نہیں کیا اور صرف دوسرے پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، پھر یہ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں، اور اللہ کو دکھاوا کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ نماز اپنے معراج پر تبھی پہنچتی ہے جب ہم غریب کی مدد کے لیے تیار، ظالم کا جواب دینے کے لیے تیار، مسلمانوں میں اتفاق قائم کرنے کے لیے تیار، غیر مسلموں سے محبت کے لیے تیار۔ ہمارے میں تو خوبی نہیں ہے، دیکھو ہم کہاں سے پٹے ہیں، ہم لوگ مسجدیں بناتے ہیں، ہم لوگ مدارس قائم کرتے ہیں، ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ جلسے کرتے ہیں، ہم لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، ہم لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، کلیر شریف جاتے ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روزے پر فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سارے پاپڑ بیل لیے جو کچھ کر سکتے تھے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ دعا کرواتے ہو نا کسی بھی پیر سے، کسی ولی سے، کسی مولوی سے، ادھر ہم دعا کرتے کہ اللہ چودھری صاحب کو بیٹا دے، ان کا کام بنا دے، ادھر فرشتے بیچ میں کنڈی پھنسا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ یہ مولوی جس کے لیے دعا مانگ رہا ہے یہ تو ٹھگ ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے بے ایمان ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ زناکار ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں شرابی ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگتے ہیں یہ زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے، بے عزتیاں کرتا ہے اس کی۔ اب پتہ یہ لگا دعا تو تب قبول ہو جب جس کے لیے مانگی جا رہی ہے وہ بندہ صحیح ہو۔ اچھا بندہ بھی صحیح نہیں، دعا کرانی بھی ضروری ہے، تو احادیث میں آتا ہے بس ایک ہی دعا ہے جو قبول ہو سکتی ہے، وہ کون سی؟ جب کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ابدال آپ کے لیے دعا کر دے کہ یا اللہ عبد الرحمن کو ہدایت دے دے، محمد شفیع کو ہدایت دے دے، جب ہدایت کی دعا کرے گا تو قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ جو دعائیں مانگے گا وہ جب تک قبول نہیں ہوگی جب تک اس میں سے خرابیاں دور نہیں ہو جاتی۔ اب سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ وقت بھی ہو گیا ہے، آج اصل میں صبح سے سفر میں تھے ہم لوگ، تو ایک بات ضرور نوٹ کر لیجیے، بڑی خرابی ہمارے سب میں کیا ہے؟ پنجاب میں تو ماشاءاللہ بہت کم ہے، ہمارے ابا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عادت نہیں پڑھنے دی۔ اگر کوئی آ جاتا تھا اس نے کسی کی آ کے برائی کرنی کہ جی فلاں مسلمان لیڈر ایسا ہے فلاں، ایک ہی بات پوچھا کرتے تھے کہ یار آپا اسلام کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے دیش کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے شہر کے لیے کیا کیا، یہ بتاؤ۔ تو ہمارے میں کیا تکلیف ہے؟ ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے دوستوں کی، بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی برائی کرنے کے اندر زیادہ مزہ لیتے ہیں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ سچی سچی، کیا ہم نے کبھی کچھ اسلام کے لیے اچھا کیا ہے؟ ہم نے کچھ ایسا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام خوش ہو جائیں جس سے؟ اچھا رسول اللہ کیسے خوش ہو جائیں گے؟ بریانی کی دیگ بنانے سے کیسے خوش ہو جائیں؟ پتہ لگے؟ سنو رسول اللہ کیسے خوش ہو جائیں گے؟ آپ کو دیکھ کے، آپ جس دکان پہ کام کرتے ہو یا آپ کی دکان پہ اگر کوئی کام کرتا ہے، آپ جس کالج میں پڑھتے ہو، آپ جس مارکیٹ کے اندر رہتے ہو، آپ جس محلے میں رہتے ہو، وہاں کا اگر کوئی غیر مسلم جو روزانہ آپ سے ملتا ہے وہ آپ کے کردار سے خوش ہو کر بس اتنا تمہاری پیٹھ کے پیچھے کہے کہ یار عبد الرحمن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان ہے، عبد الرحمن نے کبھی میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ محمد جنید جو ہے یہ چوری نہیں کر سکتا، ساری فیکٹری اس کے ذمہ ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ جب تک تمہاری گواہی تمہارے پڑوسی دینا نہ شروع کر دے تب تک تم اسلام کی معراج کے اوپر نہیں پہنچ سکتے۔ اب ہمارے میں خرابی یہ ہے، رسول اللہ نے ہم تک دین کیسے پہنچایا؟ پتہ ہے ایک بندہ نا مسلمان ہونے کے لیے جنگ کے دوران نا وہ کہنے لگا ہاتھ کھڑے کر کے میں کلمہ پڑھ لیا، صحابہ نے اس کے باوجود ایک ماری، اس کے مر گیا وہ، اور قرآن پاک میں آیت نازل ہوگی کہ کیوں پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے۔ رسول اللہ کو چند لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے پہ شک ہے کہ یہ بندہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، ایمان والا بھی ہے کہ نہیں۔ پیارے پیغمبر ناراض ہوئے، فرمایا چھاتی پھاڑ کر دیکھیے ہم ناکام کہاں ہو گئے ہیں،
ہم ناکام یہاں پر ہو گئے کہ ہمارے پیارے پیغمبر چاہتے ہیں کہ میری امت کا بندہ، میری امت کا بوڑھا، میری امت کا بچہ، میری امت کی بیٹی، میری امت کا بیٹا، میری امت کے جوان جب سوچیں گے اچھا سوچیں گے، جب رائے قائم کریں گے مثبت رائے قائم کریں گے، جب کسی کے متعلق بات کریں گے پازیٹیو بات کریں گے، ہمارے پاس سوائے نیگیٹو باتوں کے اور کچھ ہے۔ یہیں آ کے ہم مار کھا گئے۔ اتنا بڑا دین ہے، اچھا سوچنا سنت ہے، مثبت سوچنا سنت ہے، اپنی نیت کو درست رکھنا سنت ہے، دوسرے کے متعلق اچھے رائے قائم کرنا سنت ہے۔ ارے یہ دشمن کیا کم ہے کہ تم خود ہی اپنے متعلق برا سوچتے ہو؟ برا سوچنے کے لیے تو رشتہ دار ہوتے ہی ہیں، اور تم خود بھی اپنے متعلق ہی برا سوچتے ہو، خود ہی اپنے بھائیوں کے متعلق برا سوچتے ہو، اپنے پڑوسی کے متعلق۔ اگر پڑوسی ہمارے مذہب کا نہیں، ہمارے دھرم کا نہیں تو کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کے خلاف رائے قائم کر لیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے پریشان ہے، اس کی گنڈا گردی سے پریشان ہے، بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کے اوپر قائم ہو جائیے کہ جب بھی سوچنا ہے کیسے سوچنا ہے جی؟ اچھا سوچنا ہے۔ کیسے سوچنا ہے؟ اچھا سوچنا ہے، برا نہیں سوچنا، بری رائے نہیں قائم کرنی۔ اپنے دل کو سمجھا لیں، کسی کو فون کیا نہیں اٹھایا، بس پھر بیٹھ کے اچھا جان بوجھ کے نہیں اٹھا۔ اگر وہ استنجے میں ہوا تو، فون گر گیا ہوا تو، اس کے پاس نہ ہوا تو، ہوئی بدگمانی، رسول اللہ نے فرمایا بدگمانی کفر ہے۔ کسی سے مطالبہ کیا کہ مجھے پیسے چاہیے، وہ نہیں دے سکا، آپ نے رائے قائم کر لی اچھا جان بوجھ کے میرے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے، نہیں دے رہا، وہ مجبور ہوا تو۔ اسی لیے کہتے ہیں بری رائے قائم نہ کریں، اپنے معاشرے کو اچھا بنائیے۔ بنائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔